آیت اور ہم نے اپنی تفسیر کا حوالہ نہیں، انہی کی بریلویوں کی تفسیر تبیان القرآن سے حوالہ. تو انہوں نے دوسرا ہمارے اوپر نقض یہ وارد کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ رب تعالیٰ نے اس کے اندر دعویٰ کیا ہے، جبکہ دعویٰ کرنا رب تعالیٰ کے لیے آپ نے ثابت کیا تو اللہ رب العزت بن گیا مدعی، اور اللہ رب العزت کو مدعی کہنا یہ اللہ رب العزت کی گستاخی ہے. تو الحمدللہ اس گستاخی کا بھی ہم نے اسی جواب کے اندر ہی جواب دیا کہ آپ کے بریلوی نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام کائنات کو بنانے والا ایک اللہ ہے. تو اب جو ہمارے اوپر گستاخی والا الزام تھا تو خود ان پہ فٹ ہو گیا. اب پورے مناظرے کے اندر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، مناظرہ سماعت فرما رہے ہیں اور اس کا مشاہدہ کر کے آپ اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہیں. پورے مناظرہ یہ ختم ہو چکا، لیکن ابھی تک ہمارا مطالبہ جو کا تو ان پہ باقی ہے کہ آپ اپنے اسی سوال کا، ہمارا جو آپ پر سوال تھا اسی سوال کا آپ جواب دیں. لیکن ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا، نہ ہماری اسی دلیل کی تعریف انہوں نے کی ہے. ہم نے کہا تھا دلیل کی تعریف کرو، دلیل کی تعریف بھی نہیں کی. اور دوسری بات کہ رب تعالیٰ کو مدعی کہنا گستاخی ہے، تو ہم نے انہی کی کتاب سے دکھایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے، تو گویا اللہ مدعی ہوئے. تو یہ گستاخی خدا کا جو ان پہ ایک الزام اور جو ایک ان پہ ایک بات آئی، تو اس کا بھی انہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا. اسی طرح اور بھی دیگر ہمارے ان پر مطالبات ہیں، ہمارے ان پر قرض ہیں کہ ان قرضوں کو چکوائیں. اور یہ شروع سے لے کر اب تک تعصب قیامت ہمیشہ باطل کی یہ چال اور سازش ہوتی ہے کہ بس وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا کیوں، تاکہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائیں. تو وہ بات کو ادھوری چھوڑ کے آگے چلا جاتا ہے اور چھوٹی سی بات کو بسا اوقات پکڑ کے اس کے اندر الجھاؤ پیدا کر کے خلط مبس کر کے مناظرے سے راہ فرار اختیار کرنے کی لاسائی کوششیں کرتا ہے، بے فائدہ بے مقصد کوششیں کرتا ہے. لیکن الحمدللہ وہ اس اپنے گندے خواب کی تعبیر کے اندر انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کا یہ جو ایک ذہنی مدعا ہے اس کو ثابت کبھی بھی انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ تو تھا ان کے صدر مناظر کی. ہم نے بطور نمونہ کے یہ دو ہمارے جو قرض تھے وہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھے. لیکن وہ ایک مشہور مثال ہے نا کہ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ. اب یہ ان کے صدر کا حال تھا، جو صدر مناظر تھا. اب اس کے اندر تو صداقت ہونی چاہیے تھی کہ مین کنٹرولر مناظرے کا ہوتا ہے، لیکن اس نے جب اتنا بڑا جھوٹ بولا، اب بعد کے اندر جو بڑوں کی دیکھا دیکھی چھوٹے نکلے نا مناظر، اب انہوں نے بھی الحمدللہ اپنے بڑوں والے گر جھوٹ والے اور شور و شغب والے وہ اپنائے لیے. اور شروع سے لے کر آخر تک ہمارے جو مناظر تھے مولانا محمد ابو ایوب جنگوی صاحب، ان کے بہت سارے سوالات اور مطالبات کو شیر مادر کی طرح ہضم تو کر گئے، لیکن پورے مناظرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جواب نہیں دیا. مثلا ہمارے مناظر صاحب نے بہت سارے اپنے ایک عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے ہیں. انہوں نے جتنے بھی نقض وارد کیے ہیں یا جتنے بھی دلائل دیے ہیں، اس ایک ایک دلیل کے کئی سارے جوابات عقلی نقلی اور نقض وارد کر کے الحمدللہ پوری کی پوری عوام کو، ناظرین اور سامعین کو الحمدللہ سمجھایا ہے، جس سے ان کو بڑا ایک لطف اور ان کے دل محظوظ ہوئے. لیکن انہوں نے بھی جو مناظر تھا مولوی محمد اعظم، انہوں نے بھی ہمارے مطالبات کو شیر مادر کی طرح ہضم کرنے کے اندر یہ اپنی عافیت سمجھی. اگر اس کا جواب دیتے تو ان کا سارا کا سارا برتن جو تھا نا یہ ٹوٹ جاتا اور بکھر جاتا. تو اب اس کی حقیقت وہ انشاءاللہ العزیز ہمارے خود مناظر صاحب مولانا محمد ابو ایوب جنگوی صاحب ہی بیان کرتے ہیں کہ ان کے مد مناظر جو مقابل تھا مناظر تھا مولوی محمد اعظم، انہوں نے ہمارے مولانا مناظر کے سوالات اور مطالبات کو کس طرح ہضم کیا اور کیسے انہوں نے پچایا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آپ حضرات جیسا کہ دیکھ چکے ہیں اور الحمدللہ خلاصتاً ہم بھی عرض کر دیتے ہیں کہ اس کی روح داد کیا کچھ ہو. ہمارے شیخ، ہمارے محسن، ہمارے استاد، انہوں نے
صدر مناظر اور اس کے حوالہ سے کچھ نہ کچھ باتیں ارشاد فرما دی ہیں. مناظرہ شروع ہوا تو انہوں نے شروع ہوتے ہی جناب ولادت مبارکہ کے متعلق حوالہ